بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ جنات سے متعلق ایک مسلمان کے کیا عقائد اور کیا نظریات ہونے چاہیے، اس لیے کہ آج کل بعض حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں لیکن وہ جنات کا انکار بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مناسب معلوم ہوا کہ جنات کے حوالے سے وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو اہل علم نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ چنانچہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قدیم اور پرانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی یعنی زمین کی خلافت کا اعزاز انسان کو عطا فرمایا۔ جنات اب بھی موجود ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ بعض لوگ جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنات بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے، تو یہ فکر بالکل غلط ہے اور گمراہ کن نظریہ ہے۔ تو جنات اب بھی موجود ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنات کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جنات سانپ، بلی اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت اس طرح سے آئی ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور جنات کی ایک قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو رک جاتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو سفر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو مستقل کسی جگہ پر ٹھہرے رہتے ہیں، اور کچھ جنات وہ ہوتے ہیں جو مستقل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے جن انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے، صرف اتنا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، لمبی لمبی مسافت بہت جلدی طے کر لیتے ہیں اور انسانی جسم میں حلول کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ جو بعض مرتبہ بہت سے حضرات جنات سے ڈرے رہتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جنات کوئی اتنی طاقتور مخلوق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آتے ہیں اور تھوڑے سے ہی وقت میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے انسان ان سے ڈر محسوس کرتا ہے۔ جنات کی عمریں انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، کئی سو سال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ ابلیس کے تو بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی عقل و شعور کے مالک ہیں اور مکلف بھی ہیں، یعنی احکامات خداوندی کے پابند ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور گروہ ہوتے ہیں، ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں بھی دیگر مخلوقات کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے انسانوں میں عورتیں اور مرد ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی عورتیں اور مرد ہوتی ہیں، اور ان میں بھی باقاعدہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ ان کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی ضروریت بڑھتی ہے، ان کی اولاد چلتی ہے، اور توالد اور تناسل کا سلسلہ جنات میں بھی ہے۔ جنات میں شریر لوگوں کا نام شیاطین ہے۔ قرآن کریم میں اسی قسم کے جنات کو شیاطین کہا گیا ہے۔ جب شیطان لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے جنات ہی کی وہ قسم مراد ہوتی ہے جو شریر قسم کی قسم ہے۔ شریر قسم کے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جنات بھی دیگر مخلوقات کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہڈی وغیرہ کو جنات کی خوراک بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث اس طرح سے آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے، جنات آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر چلے جایا کرتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے بعض باتیں ملا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رات کسی جنگل میں آ جاتی تو اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن وغیرہ الفاظ کہتے۔ اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا اور انسان سے افضل سمجھنے لگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس برے طریقے کا خاتمہ ہوا۔ بندوں کو صرف اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ بعض جنات کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، یعنی بعض جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ نصیبین کے بعد جنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم سننے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ نیک اور فرمانبردار جن
جنت میں جائیں گے، کافر اور نافرمان جن جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ شیطان بھی در حقیقت جنوں ہی میں سے ہے۔ کثرت عبادت کے سبب فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون اور مردود قرار دیا گیا۔ قیامت تک اسے لوگوں کو بہکانے اور غلط راہ پر لگانے کی مہلت دی گئی۔ قیامت کے دن اسے اور اس کے متبعین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، لہذا ان کے وجود کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ جو شخص جنات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جنات سے متعلق یہ وہ باتیں ہیں، ایک مسلمان کو ان باتوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔